حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ وضو کر رہا تھا، ہاتھ دھل لیے اور سر کا مسح بھی کر لیا، پر اب پیر 5 منٹ کے بعد کہیں اور دھلے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مطلب کہ سر کے مسح تک آفس میں کر کے پھر پیر مسجد میں جا کے دھلے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے تعلق سے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ غسل میں ایک فرض رہ جائے، اس نام سے ویڈیو ہے، آ چکی ہوگی یا آنے والی ہوگی جلدی، تو اس کے اندر یہ مسئلہ بالکل واضح کر کے بتایا ہے کہ وضو یا غسل میں کوئی چیز دیر سے دھونے کا کیا حکم ہے۔ آپ کی بتائی گئی صورت کے اندر وضو ہو جائے گا اگر آپ نے سر کا مسح تک فائنل کر لیا، مطلب تمام وضو کر لیا، پیر 5 منٹ بعد مسجد میں جا کے دھوئے، لیکن آپ کا اس دوران وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پائی نہیں گئی، ہوا خارج وغیرہ نہیں ہوئی، خون نہیں بہا، تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ مگر بہتر یہ تھا، مستحبات میں سے ہے کہ چیزوں کو سوکھنے سے، ایک پارٹ کے سوکھنے سے پہلے دوسرے پارٹ کو دھو لیا جائے۔ ایک سوال ہے اعجاز خان کا، حضرت کسی کو ہاتھ جوڑ کر معاف کر دو بول دینا کیا ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ یعنی ہاتھ جوڑنا کافروں سے مشابہت ہے غالباً، اس لیے آپ کے ذہن میں وسوسہ ہوگا۔ تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے ایک ہمارے عرف کے اندر جو ہے معافی کا طریقہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ ندامت کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی بات پہ شرمندہ ہوں، شرمندگی بات سے پتہ چل جاتی ہے، سامنے والے کا انداز سے پتہ چل جاتی ہے کہ سامنے والا اپنی بات پہ شرمندہ ہے۔ اور جو شرمندہ نہیں ہوتے وہ شرمندگی کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی بغیرت ہوتے ہیں، کہ بغیرت آپ جسے کہہ لیں، بغیرت یا بغیرت، ویسے تو ہوتے بے غیرت ہیں، بغیرت نہیں ہوتے وہ، تو وہ اس کا اپوزٹ ہوگا۔ لہٰذا کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا یہ چیز دکھاتا ہے کہ سامنے والا اپنے کسی کال فیل پر یا کسی اپنی بات پر جس پہ وہ معافی مانگنا چاہ رہا ہے بہت زیادہ شرمندہ ہے، اور وہ ہاتھ جوڑ کر فورسفلی کسی چیز کے لیے منع کر رہا ہے یا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تو ہاتھ جوڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم کسی کے آگے گزارش یا سفارش کے طور پر بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ بھئی ہاتھ جوڑ کے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ کام مت کرنا۔ تو ہاتھ جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ بہت فورسفلی چاہتا ہے کہ بالکل بھی مطلب ایکسٹریم لیول پہ وہ کام نہ کیا جائے، وہ اتنا شدت کے ساتھ بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، یا اس کام کو کر لیا جائے فائدہ مند ہے، تو بھی بندہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہے اس کام کو کر لیا جائے۔ تو ہاتھ جوڑنے سے مراد یہ غیر مسلموں کا طریقہ جو عبادت کے طور پہ ہاتھ جوڑنا ہے اس سے مشابہت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ عبادت کے طور پہ کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑنا اور کسی بندے کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا یہ وہ حکم نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں کفر والا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ہاتھ جوڑنے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ شرمندگی۔ اور ہاتھ جوڑنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی یا بات ایسی بڑی ہو جاتی ہے کہ جس کے لیے واقعی سامنے والے کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے یا پیر پکڑ کے معافی مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ عرف میں چلن ہے، یعنی بندہ جملوں میں کہتا ہے کہ بھئی ہاتھ جڑوا لو، آپ معاف کر دو، یا ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے آگے معاف کر دو، یا پیر پکڑتا ہوں، سامنے والا پھر بھی معاف نہیں کرتا، تو وہ جو معافی مانگ رہا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس چیز پہ کتنا شرمندہ ہوں۔ اور یہ بھی ہر کسی کے اندر مطلب ایسی توفیق نہیں ہوتی معافی کی، جو کہ بہت اچھا فن ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہوئی ہے تو آپ کو فوری طور سے موت سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر شرمندگی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے یعنی کسی کے آگے کسی کا مسئلہ ایسا بگڑے اس کے آگے معافی مانگ لو، اس کی ایک الگ سے فضیلت بھی ہے قرآن حدیث کے اندر، اور اسی طریقے سے کسی کا کام بنے تو اس کے لیے شکریہ بولنے کی بھی الگ سے فضیلت ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی ذاتی زندگی کے اندر۔ ایک سوال ہے صوفی اصغری، یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کوئلے یا آگ پر بھون کے کھانا کیسا؟ دیکھو، قربانی کے گوشت کو کوئلے اور آگ پہ بھون کے کھانا، اکیلے کھانا تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دعوت وغیرہ کی جائے، کسی دوسرے کو بھی بلایا جائے، اس کو بھی کھلایا جائے تو اچھا زیادہ رہے گا، اور ایڈریس میرا گوگل پہ مل جائے گا، تو اس لیے اکیلے نہ کھایا جائے، یہ تو طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن کسی کو دعوت پہ بلا کے کھلایا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ فی الحال کھانا جائز ہے، قربانی کے گوشت کو آگ پہ بھونا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے
अतश अतश करके अली गढ़ से इन्होंने पूछा है कि मुझे मुरीद होना है, आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो ठीक है, आप हो जाओ, इसमें मुझसे पूछने की जरूरत है, आपको मुरीद होना है हो जाओ, लेकिन किससे होना और मुझे मैसेज क्यों करा ये थोड़ा समझ में नहीं आया, सवाल ही नहीं लग रहा है। तो पूरा सवाल आप एक बार में लिखो कि मुझे मुरीद होना है, उसके फायदे बताओ, या मैं मुरीद होना चाहता हूँ तरीके बताओ, या मैं मुरीद होना चाहता हूँ किससे हूँ ये बताओ। तो कुछ आगे पीछे होता तो जवाब होता, बस इतना ही लिखा आपने कि मुझे मुरीद होना है। तो ठीक है, आप हो जाइए मुरीद अगर आपको होना है। हसनैन अंसारी, इनका सवाल ये है कि मैं हजरत में कज़ा उम्री पढ़ रहा हूँ, ईशा की नमाज से सवाल है। ठीक है, अगर 10 दिन की ईशा फर्ज पढ़े तो क्या अगले दिन 10 दिन की वित्र कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं? यानी सारी फर्ज कज़ा ईशा की पढ़ ली 10 दिन की, अब उस 10 दिन की वित्र बची है वो अलग से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट डे या नहीं? ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 10 दिन की सिर्फ फर्ज ईशा की पढ़ ली तो बाद में 10 दिन वित्र ईशा के पढ़ सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं आप। और इस तरह के ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया या तन्हा पढ़ी और फर्ज ईशा के फर्ज से पहले 4 रकात ईशा की कज़ा पढ़ ली। हाँ ठीक है, ईशा के अंदर जो 4 रकात सुन्नतें हैं पहले, जो फर्ज से पहले हैं, उसमें अगर आपने ईशा की 4 कज़ा पढ़ ली तो ये भी ठीक है, और ये पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा अगर आप कज़ा 4 पढ़ देंगे, तरीका भी ठीक है। बाद में 2 सुन्नत और 3 वित्र पढ़ने के बाद जो कज़ा के 3 वित्र हैं वो पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बाद में 3 वित्र पढ़ने के बाद कज़ा के 3 वित्र आखिर में फिर दोबारा पढ़ सकते हैं, जिसकी फर्ज की कज़ा आपने पहले सुन्नत के बदले में पढ़ी थी। लेकिन जो वितर पढ़ेंगे तो कोशिश ये कर लें कि अगर घर में पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे मस्जिद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वितर के बाद भी अगर वितर की नियत आप बांध लेंगे, जगह को थोड़ा चेंज कर दें, किसी नमाजी के पास में सुन्नतों के तौर पे पढ़ रहे हो तो वहां से हट के दूसरे नमाजी के पास या दूसरी सफ में अलग चले जाएं। तो नमाज की फ्लो में जब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, किसी को कोई इतना ध्यान नहीं देता कि कौन सी नमाज पढ़ रहा है, कौन सी रकात पढ़ रहा है, सब अपने में लगे रहते हैं। तो ये भी पढ़ सकते हैं, वरना फिर घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि कोई तवज्जो नहीं देगा, आप सुन्नत और फर्ज के बीच में 2 बार वितर पढ़ लोगे, कोई ध्यान नहीं देगा, तो कोई मसला नहीं है। यानी इस तरह से किया जा सकता है, और जो पहला तरीका वो भी किया जा सकता है। अशरफी नेटवर्क है, इनका ऑडियो सवाल प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कजिन ने एक बार ऐसा बोला था कि करबला का वाकया मौलवियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए गढ़ रखा है। मुझे सुन के बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कह दिया कि मेरे घर में कभी मत आना, लेकिन फिर भी वो मेरे घर पे आई तो मैं उसे गुस्से से घर से बाहर निकाल रहा था। तो मेरे मम्मी मुझे सपोर्ट करके बोल रहे थे कि उसे मत निकाल घर के बाहर, हालांकि उन्हें मालूम नहीं है कि उसने ऐसा सब बोला, उसका ये हकीकत है। वो सिर्फ ऐसे चाहता था कि मैं उसे घर से बाहर ना निकालूं। तो फिर मैंने अपने मम्मी को भी गुस्से में बोल दिया कि तुम भी घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसे सपोर्ट कर रहे थे। और तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बद्दुआ दी कि तेरी नस्ल भी आगे नहीं बढ़ेगी, और ये भी कहा कि ये ऐसी नफरत सिखाने वाला कोई काफिर ही हो सकता है, तुझे ऐसी नफरत सिखाने वाला। तो क्या करना चाहिए? कुछ देखो, पहले जिस शख्स ने आपने कहा कि कोई कजन है जिसने ये कहा कि करबला का वाकया यानी अहले बैत पर जो जुल्म हुए, जो दीन इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, अपनी जानों को अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, और वो कोई बंदा ये कहे कि ये तो सब घड़ा हुआ वाकया है, इसको सच ना माने, तो इसका मतलब ये है कि किसी गलत अकीदे के इन्फ्लुएंस के अंदर बंदा आया हुआ है। पहली कोशिश ये करनी चाहिए। अब जाहिर है गुस्सा तो आएगा, कोई भी अगर ऐसी बात कहे कि जिन्होंने दीन के लिए पूरा अपना घर लुटा दिया और उनके लिए कहा जाए कि ये तो सब ऐसी वाकया है, तो गुस्सा आने वाली चीज है। दूसरी बात ये कि उसको पहले कोशिश ये की जाए कि मालूम किया जाए कि ऐसा क्यों तुम्हें लगता है कि किस्सा फर्जी, और उसकी इस्लाह करने की कोशिश की जाए। किसी सुन्नी आलिम के पास ले जाया जाए और उनको बताया जाए कि वो किस्से गलत नहीं है, वो किस्से फर्जी नहीं है। ये बाज मुसलमान कहलाने वाले फिरका परस्त लोगों ने, जिन्होंने दीन इस्लाम में अहले सुन्नत के अंदर अपने बातिल दुकानें खोली है ना फिरके बना के, वही लोग अक्सर कहते हैं कि मुसलमान सुन्नी उलमाओं ने जो है ये चीजें घड़ रखी हैं। हालांकि अब वो नई नई चीजें खुद घड़ रहे हैं
اپنے باطل نظریے اور باطل فرقوں کے اندر، اور جو چیزیں تواتر سے آ رہی ہیں وہ انہی کا انکار اکثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں فرقہ پرست پھیلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے نئے فرقے بھی بنائے۔ پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو سمجھایا جائے، کسی کو بھی اگر غلط فہمی ہے اصلاح کر لی جائے۔ اگر لگتا ہے کہ سمجھانا بے فائدہ، یہ اصلاح نہیں ہوگی یا اصلاح کے بعد فائدہ نہیں ہو، تو آپ نے بالکل صحیح بولا کہ ٹھیک ہے، گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آپ کی والدہ کا اس کو سپورٹ کرنا، اور آپ نے بولا کہ ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہے، تو آپ کی یہ غلطی ہے کہ آپ کو پہلے ان کو وہ چیز بتانی چاہیے تھی۔ آپ نے جو والدہ سے بولا وہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی گھر سے نکلو، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلبہ محبت اہل بیت کے اندر ہے کہ آپ جیسا کہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی بد مذہب کی تائید کرے جاننے کے بعد، یعنی حقیقت جاننے کے بعد، وہ اپنا بھی ہو تو اس سے رشتہ تعلق ختم کرنا چاہیے۔ لیکن آپ خود بتا رہے ہو کہ ان کو یہ چیز کا پہلے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے بارے میں یہ چیز بولی ہے کہ ان کے قصے فرضیہ ہے، اس طریقے کی بات۔ تو آپ نے تو کیونکہ محبت میں غلبے میں چیز بولی کہ آپ کو غصہ آیا کہ غلط چیز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ سپورٹ کرنے والی کو یہ پتہ ہی نہیں نا کہ وہ غلط چیز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پہلے تو ان کو مدعا بتایا جائے، تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے پہلے ان کو بتایا نہیں۔ والدہ نے آپ کو بد دعا دی جو بھی ہے وہ تو آپ اپنی معافی تلافی کر کے معاملہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو کہا کہ یہ نفرت سکھانے والا کوئی کافر ہے، تو کیونکہ ان کو اصل وجہ نہیں پتا، تو ان کو ظاہر یہ لگے گا کہ شاید آپ کسی وجہ سے اس کو بھگا رہے ہو، تو ان کو وجہ نہیں پتا نا، تو پہلے ان کو وجہ بتائی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ہے نا کتنا بدبختی والا جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خاندان کے جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور وہ دین یہاں تک محفوظ ہو کے آیا جو آپ لوگوں کو گھر بیٹھے فری میں مل گیا، بنا کسی محنت، بنا کسی مشقت، بنا کسی جنگ میں جائے، بنا کوئی قربانی دیے، آپ کو فری میں پلیٹ میں پروس کے دے دیا جس اہل بیت نے۔ آپ ان کے لیے اگر یہ خیال رکھتے ہو تو کتنا سخت گناہ ہے، آپ والدہ کو سمجھا دینا چاہیے۔ اگر اس کا نظریہ بندے کا نہیں ہوتا تو پھر یہ سمجھانے کے بعد کہنا چاہیے کہ یہ اب یہ گھر میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے اگر کوئی تعلق رکھنا ہے تو آپ جانو، لیکن یہ گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو سمجھانے کے بعد مسئلہ جو ہے وہ امید ہے کہ حل ہو جائے گا۔ باقی جملہ آپ کا صحیح نہیں تھا، کیونکہ پہلے بتانا چاہیے تھا ان کو، پھر پتا چلتا کہ آپ کیوں بھگا رہے، ان کے سامنے تھوڑی وجہ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی۔ ایک بھائی ہیں اندور سے، ان کا کہنا ہے کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کے علاوہ بیوی کے کس کس حصے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس حد تک رومانس کر سکتے ہیں کیا؟ اوکے، اصل میں اس کے تعلق سے میں نے سیپریٹ ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، آپ ٹائپ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ ہم بستری، اور اسی طرح نام کے ساتھ دوسرے مسائلوں کو ٹیگ کو سرچ کریں گے تو آپ کو آسانی سے اور ویڈیو مل جائے گی۔ 2 پارٹ میں ویڈیو بنی ہے، کوئی سا بھی پارٹ دیکھ لیں، 1 یا 2، ہر دوسرے ویڈیو کے اندر آپس میں ایک دوسری ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ عورت کو ہم بستری، عورت کو حیض کی حالت میں ناف کے نیچے سے، یعنی جہاں پہ ازار بند باندھتے ہیں، یعنی کمر کے حصے کو جو ناف کا نچلا حصہ ہوتا ہے جہاں ازار بند باندھتے ہیں، وہاں سے لے کر پوری رانے، یا جس کے اندر گھٹنے آپ سمجھ لیں شامل کر لیں، کیونکہ ران کے اندر گھٹنے شامل ہیں، وہاں تک جسم پر عورت کے آدمی کو ہاتھ لگانا بغیر کپڑے کے، یعنی برہنہ بدن پہ، ننگے بدن پہ ہاتھ لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی حیض کی حالت میں عورت کے نچلے حصے پر اور رانوں تک، ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک ہاتھ لگانا شوہر کو یہ جائز نہیں ہے، اور لوگ اس سے اکثر ناواقف رہتے ہیں۔ یہ ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت ہو، دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کپڑا اوپر ہے جسم پہ، اور وہ کپڑا بہت باریک نہیں ہے، جالی والا نہیں ہے، نارمل کپڑا ہے، اور اس کپڑے سے جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ کوئی کپڑا موٹا ہے ہاتھ پہ ہے، اور وہ ہاتھ رکھنے سے اس جسم کی جو یہ ہلکی گرماہٹ ہوتی ہے نا باڈی کی، وہ گرماہٹ ہاتھ پہ محسوس نہ ہو، اگر ایسا کپڑا ہو تو ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ سوتے وقت چادر اوڑھ رکھی ہے، شوہر نے ہاتھ رکھ لیا پیٹ پہ، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ چلا گیا، یا پیر پہ پیر رکھ لیا کروٹ لے کے، اسی طریقے سے کپڑا ویسا نارمل پہنا ہوا ہے، تھوڑا باریک نہیں ہے، جمفر نارمل ہے، اور اس سے گرمی باہر نہیں آئے گی، نارمل کپڑے سے بھی نہیں آتی تپش، کوئی اتنی باڈی کے اندر اتنی ہیٹ گرمی ویسا نکلتی بھی نہیں ہے، لیکن نارمل کپڑے میں بھی نہیں آتی، تو اس صورت میں ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، ورنہ تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے ران، گھٹنا اور پیٹ کے نچلے حصے پہ شوہر کو۔
इस हिस्से से मुराद पूरी गोलाई ली जाएगी, मतलब आगे ही नहीं, आगे पीछे सब तरफ पूरी बॉडी के नहीं हाथ लगाना चाहिए। इसके अलावा तमाम चीजों से फायदा उठाया जा सकता है बॉडी के, और इस पार्ट पे ना सिर्फ हाथ बल्कि हाथ के अलावा कुछ और भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ और भी टच नहीं कर सकते। तो लोग समझदार है, समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये मसला है। दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा एडिटर से कि इस वीडियो के अंदर ये पार्ट तो स्पेशल निकाल के आप सेपरेट वीडियो बना दो अलग से थंबनेल के साथ, क्योंकि 10+ मसाइल इसके अंदर होंगे, लोग बड़ी वीडियो जल्दी देखेंगे नहीं, और सवाल जरूरी होता है, अक्सर पेश आते ही लोगों को, वरना तो आगाही हो ही जानी है, तो अलग से इस वीडियो को निकाल के भी बना दिया जाए। तो इसलिए उस हिस्से पर जो है वो हाथ रखना बगैर कपड़ा जायज नहीं, शहवत और बिला शहवत का इसमें कोई दखल नहीं है। बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ तक लिखा है कि शहवत के साथ उस हिस्से पर मर्द का यानी शौहर का बीवी के उस हिस्से पर नजर करना भी जायज नहीं है। यानी शहवत के साथ बरहना, औरत के उस हिस्से पर नजर करना भी जायज, और उस हिस्से के अलावा बाकी हिस्सों से फायदा उठाया जा सकता है, हैज में भी नफा हासिल किया जा सकता है, जो आपने लिखा है जिसको आप रोमांस कह रहे हो, प्यार मोहब्बत, वो सब किया जा सकता है, बस उस हिस्से से थोड़ा दूर रह के किया जाए। इसलिए औरत जब सोने चले तो अगर बहुत सौ को ये हैबिट होती है मैक्सी वगैरह पहनने की, उसमें रान वगैरह खुल जाती है तो ये नुकसान है। तो हैज के दिनों में कम से कम शलवार वगैरह मुकम्मल पहनी जाए, या इस तरीके का कोई कपड़ा जो घुटनों तक कवर करे, रान तक घुटने कवर करे, वो कपड़ा पहनना चाहिए, वरना फिर आदमी को कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी अब वो वीडियो 2 जो बनी हुई है इस टॉपिक के ऊपर, वो मुकम्मल देख लेंगे तो उसके अंदर हम बिस्तरी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको जो है वो मिल जाएंगे। आबिद हुसैन है, इनका सवाल ये है कि हम लोग आपस में तलाक के मसले पर बात कर रहे थे, मैंने कहा लोग अपनी बीवी को 3 तलाक देते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है, मेरे छोटे बच्चे हैं, और यही बात मैंने अकेले में वापस से कही। तो सवाल ये है कि यह कहने से तलाक नहीं होगी, यानी आप ये चीज बता रहे हो किसी को, या खुद के दिमाग में ख्याल चल रहा है कि आजकल वक्त ऐसा है कि लोग जैसा कि कसरत तलाक हो जाएगी ना, जैसे ज्यादातर तलाक के मामले बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे कयामत के करीब दौर जाएगा, जहालत के करीब दौर जाएगा, तो आजकल भी थोड़ा ऐसा ही मामला है कि तलाक बिल्कुल आम चीज है। मुंह उठा के लोग, मतलब छोटी मोटी लड़ाइयों के अंदर भी हस्बैंड भाई अक्सर बोल ही देते हैं कि बीवी मुतालबा कर ही देती है कि मुझे तलाक दे दो, जो कि बिल्कुल जायज नहीं, ये आसमान को थर्रा देने वाली बात है। तो अगर कोई शौहर 3 तलाक दे दे और ये बंदा सिर्फ बता रहा है कि भाई आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग 3 तलाक देते हैं, फिर कहते हैं मुफ्ती साहब मैंने 3 तलाक दे दी, तो ये कहने से हमारी तलाक हो जाएगी, तो कहने से सिर्फ तलाक नहीं होगी, बताने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एक सवाल है राजकोट से, नाम जो लोग लेने को मना करते हैं तो मैं उनका नाम नहीं लेता। वेबसाइट पे फॉरम में हमारा एक ऑप्शन है कि आपका वीडियो में नाम ले या ना ले, और कभी कभी बेख्याली में मैं उस ऑप्शन को पढ़ नहीं पाता नाम रिवील वाले को, तो ऐसे में कभी कभी नाम मुंह से निकल जाता है, तो ज्यादा माइंड ना किया करें। आप कोई मुजरिम तो है नहीं कि आपका नाम लेते के साथ ही कोई CBI आपके घर पे पहुंच जाएगी, तो नाम किसी वीडियो में आ भी जाए तो परेशान ना हुआ करें। इनका मसला ये है कि YouTube की सारी ऐड बंद करने के बाद भी 1 साल में $1 के करीब आ रहा है, या उससे थोड़ा ज्यादा, हम इसे यूज कर सकते हैं बगैर सवाब की नियत से या नहीं। देखो सवाल कितना लॉजिक वाला इन्होंने पूछा है कि 1 साल के अंदर $1 आ रहा है, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं। YouTube की पॉलिसी ये है कि जब आपके पास $100 जमा होंगे तभी वो आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा, उससे पहले जो डॉलर होंगे वो एक YouTube वॉलेट में पड़े होते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। 1 साल में $1 आ रहा है, $100 होने के लिए 100 साल हो जाएंगे। जब 100 साल हो जाए आप उसे निकाल लें, इस्तेमाल कर लें, और मुझे भी मेल करके बता दें कि आपने उसे इस्तेमाल कहाँ किया, कैसे किया, ठीक है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है फरियाद खान का, किसी ने बगैर किसी वजह के रमजान का रोजा छोड़ा और दूसरी जगह इफ्तारी की दावत आती है, उसमें रोजदार के साथ साथ इफ्तार
کر رہا ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ جواب ضرور دیجیے۔ روزہ رمضان کا سوال شاید کافی پرانا ہے یہ۔ اگر کسی نے دعوت کری اور وہ خاص دعوت روزداروں کے لیے ہے کہ روزے دار دعوت، یعنی مان لیجیے میں نے ایک دعوت کری اور خاص دعوت ہے روزدار کے لیے، تو اس میں کسی بے روزدار کا بیٹھ جانا نا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ لوگ تو روزدار ہی سمجھیں گے، وہ روزدار نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہ جس کی دعوت ہے اس سے معلوم کر لے کہ بھئی میں مسافر ہوں یا میں مریض ہوں، میں نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، شرعی وجہ ہونی چاہیے، وہ بتا دے، اور کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے بیٹھ کر کے لوگ سمجھے روزدار ہے اور وہ اس طرح کھا لے تو یہ جائز نہیں، اس کو ایسے کھانے پہ گناہ ملے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے عام دعوت کری کہ اس میں روزدار ہو، بے روزدار ہو، مسافر ہو جس کے روزے نہیں ہیں، یا کوئی بھی کھا سکتا ہے، حیض والی عورتیں بھی اس میں کھا سکتی ہیں، بچے بھی کھا سکتے ہیں، سب ایک کامن اور عام دعوت ہے، اس میں کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس میں بیٹھ کے بندہ کھا لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اگر یعنی دعوت دینے والے کی طرف سے عام دعوت ہے۔ لیکن خاص روزدار میں اکثر رمضان کی دعوت خاص روزداروں کے لیے ہی اکثر دیکھی جاتی ہیں، عام دعوتیں کم ہوتی ہیں، خاص دعوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ معلوم کر لینا بہتر ہے، بتا دینا چاہیے اگر روزہ اس نے کس وجہ سے نہیں رکھا، اور اگر روزہ بنا شرعی وجہ کے اس نے چھوڑا ہے نا، تب تو نہ دعوت میں لے جائے، نہ کسی کو بتائے، کھانے کے چکر میں گناہ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، یعنی اپنے گناہ کا خود اظہار کسی کے سامنے نہیں کر سکتے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے گناہ کا اظہار کسی اور کے سامنے کرنا تو اور زیادہ سختی کے ساتھ منع ہوگا۔ ایک سوال ہے رانچی سے، ستارے والی ٹوپی، ستارے والا کرتا مرد کو پہننا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت میں نے سنا ہے کہ آداب سنت اور آداب والی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ جس طرح مرد کو عورت کی نقل جائز نہیں، اس طرح عورتوں کو مردوں کی نقل کرنا جائز نہیں، لہذا اس کا جواب ہے مرد کو ستاروں والی ٹوپی پہننا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ کوئی مشابہت نہیں۔ کون سی عورت ایسی ہے جو ٹوپی پہن رہی ہے آج کل؟ عورتیں تو ٹوپی پہنا رہی ہیں، عورت ٹوپی پہنتی کب ہے؟ وہ تو پہناتی ہے، تو عورت جب ٹوپی پہنتی نہیں ہے تو وہ مشابہت نہیں ہوگی۔ ٹوپی تو ایک خاص لباس ہی مرد کے لیے ہے، تو وہ ٹوپی ستاروں والی ہو تو چل جائے گا، نگ والی ہو تو چل جائے گا، کوئی اس میں دقت نہیں ہے، مطلب مشابہت والی دقت نہیں ہے۔ تکبر والی ہوگی تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو وہ جانے گا پہننے والا، لیکن یہ عورت کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے ٹوپی کا۔ باقی رہا کہ ستاروں والا سوٹ، تو مرد کے کپڑوں یا کرتوں پر بھی بہت ساری جگہ ایسے ستارے ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی وہ مشابہت پیدا نہیں ہوتی مرد کی۔ ہاں اگر ایسا لباس ہے مرد کا کہ جو بالکل عورت والا لگ رہا ہے، اتنی زیادہ کڑائی ستارے وغیرہ ہیں کہ عورت والا لگ رہا ہے، تو اس سے روکا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سوٹ مردانہ ہی لگ رہا ہے اور ہمارے چلن میں جینٹس اس کو پہنتے ہیں بہت سارے، جیسے بارڈر کے اوپر کڑائی آتی ہے جینٹس کے، شولڈر پہ کڑائی آتی ہے، بیک سائڈ پہ آتی ہے، تو یہ سب جینٹس کے کرتوں میں ایک عام ہے، وہ مشابہت نہیں ہے۔ تو ستارہ عورت کے کپڑے پہ لگتا ہے، ستارہ آدمی کے کپڑے پہ لگ جائے گا، یہ مشابہت ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پھر تو دھاگا بھی عورت کے کپڑے پہ لگتا ہے اور دھاگے سے ہی آدمی کے کپڑے بھی سلتے ہیں، تو یہ بھی مشابہت ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں بٹن بھی عورت کے کپڑے پہ بھی لگتے ہیں، کبھی کبھی آدمی کے کپڑے پہ بٹن لگتے ہیں۔ عورت پہنتی ہے نا جو گلے والے ہوتے ہیں کرتا ٹائپ، جس کے اندر کھوٹی یا نارمل بٹن ہوتے ہیں، وہ لگتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہک بھی ہوتے ہیں، بہت سارے چٹکنی والے بٹن ہوتے ہیں، جینٹس میں بھی لگتے ہیں، لیڈیز میں۔ تو یہ کوئی مشابہت نہیں ہے کہ ستارہ اس پہ لگا ہوا ہے تو عورت آدمی ستارے والا نہیں پہنے گا، کیونکہ یہ تو عورتوں کا کام ہے۔ ٹوپی پہ ستارے لگیں گے تو کیا دقت ہے؟ اور مرد کے لباس میں ایسی جگہ لگے ہوں کہ جو لباس کی خوبصورتی بڑھائیں، یا وہ اس پیٹرن کا ہی کپڑا ہو، ایسا ہی ڈیزائن والا ہو، تو اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ ایک سوال ہے انڈین گورنمنٹ اسکیم کا فائدہ لینا کیسا؟ سید ارشد علی کی طرف سے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مولانا ہے جو مسجد کے امام صاحب بھی ہیں، ان کی گورنمنٹ اسکیم کے بینیفٹ لینے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کا نام پر اسکیم میں ڈالنے کو مجھ سے کہا، یعنی گورنمنٹ اسکیم میں بیوی کا نام داخل کرنے کے لیے کہا، جبکہ وہ اسکیم لیبر کے لیے ہے جس میں مزدور کے سامان کی پیٹی ملتی ہے۔ اوکے، اور کوئی بینیفٹ اور بھی بینیفٹ ہیں جو کہ مزدوروں کے لیے ہیں، اس کے لیے لیبر ورک کا سرٹیفکیٹ بھی بنوانا ہوتا ہے، تو کیا مجھے اس اسکیم میں حضرت کی وائف کا رجسٹریشن کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ایک دم فراڈ والا معاملہ ہے۔ ان کو بتا دینا چاہیے کہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اسکیم گورنمنٹ نے مزدوروں کے لیے دی ہے کہ جو مزدوری پر دہاڑی مزدور ہیں ان کے لیے ان کو سامان اور ٹولز کی پیٹی گورنمنٹ دیتی ہے اس اسکیم کے تحت، اور تھوڑا اور بھی فائدہ دیتی ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا، تو امام صاحب کو اپنی بیوی کا بھروانا ہی جائز نہیں، بالکل دھوکہ دینے والی بات ہے۔
ان کی بیوی کون سا تشلے اٹھا رہی ہے، جا کے مسالہ بنا کے دے رہی ہے مزدوروں کو، کون سا اس میں مزدوری والا کام ہے؟ ان کو منع کرو امام صاحب کو، ان کو غیرت دلاؤ کہ بھائی اس طریقے سے یہ فنڈ کے اندر دخل کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ مسجد کے امام ہو، آپ کو حرام حلال کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ٹھیک ہے، پیسوں کے نام پر یہ نہیں کہ فرضی اسکیم کے اندر داخلہ لینا چاہیے. ہاں اگر یہ ایسا ہوتا کہ خاص مزدوروں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا کہ کسی انکم والا جو اس انکم کے دائرے میں آتا ہے کہ جس کی انکم 10,000 15,000 یا 8,000 کے نیچے ہو، اس کے اندر سب اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں. تو امام کی بھی انکم اگر کم ہے، وہ اس میں فائدہ لینا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن پھر بھی اس حکومت سے فائدہ لینا میرے حساب سے تو مطلب ایک ضمیر گوارا لینا چاہیے، منہ پہ واپس پیسہ مار دے، فائدہ لینا نہیں چاہیے. اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں. ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری